بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ناظرین، پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ملک لیگل کرنٹ افیئرز امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین آپ ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت یہ پروگرام چونکہ آپ دیکھتے ہیں اور اس میں ہم آپ کی اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیگل افیئرز کے حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور جو بھی لیگل اپڈیٹس ہوتی ہیں خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے وہ آپ تک اس پلیٹ فارم سے پہنچائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں ہمارے مستقل مہمان ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبول ملک صاحب جو پرنسپل سولیسٹر ہیں ملک لیگل سولیسٹرز کے۔ میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، اور شکریہ ہمیں پھر بلانے کا۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ملک صاحب، پروگرام چونکہ جس فارمیٹ سے چلا کرتا ہے، پروگرام کے شروع میں ہم سب سے پہلے تو آپ کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، کچھ اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ امیگریشن کے لاز بدلتے ہیں چلتے ہیں، بڑی اینکشس ہو کے لوگ آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا اپڈیٹس ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ شاہ صاحب، اور ناظرین کو میرا سب سے پہلے سلام۔ اس ڈیٹ ایک بات انہوں نے نئی کی ہے جو ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، اکارڈنگ ٹو ای سی لا بھی ہے کہ جو ای سی فارم تھا نا پہلے EA2، وہ انہوں نے بدل دیا ہے۔ جی، پہلے 35 پیج کا تھا، رائٹ، اب 123 پیج کا ہو گیا ہے۔ واہ، یہ اگر لوگوں کو یاد ہوگا تو پچھلے ہفتوں سے میں کافی کہہ رہا ہوں کہ جو 18,600 کی یہاں نہیں کر سکتے وہ ای سی کنٹری میں جا کے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ جیسے آئرلینڈ میں چل جائیں، ڈبلن میں، وہاں سیٹل ہو جائیں۔ لیکن اب ان لوگوں کے لیے واپس آنے میں یہ بہت کچھ مانگ رہے ہیں۔ رائٹ، وہاں پہلی بات یہ ہے کہ وہ مانگیں گے کہ وہاں کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس لاؤ کہ وہاں کیا کیا آپ نے، بینک سٹیٹمنٹس۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنی زبان آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، رائٹ، کام کہاں کیا ہے، رہتے کہاں رہے ہو، انٹیگریشن کیا ہوئی ہے سوسائٹی کو، رائٹ، اور سب سے زیادہ یہ کہ کیا جو بچے تھے اسکول کس میں جاتے تھے۔ رائٹ، یہ اکارڈنگ ٹو EEC ٹریٹی اٹ از ناٹ کمپلسری دیز کوسچنس، جسے ہم مینڈیٹری کہتے ہیں، رائٹ، لیکن دے ہیو brought them into the application۔ ٹھیک، اس اپلیکیشن میں اگر کسی کا نہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اٹس ناٹ مینڈیٹری ٹو فل اٹ ان، رائٹ، لیکن اگر نہ کیا تو ریفیوزل بھی ہونا ہے۔ یہ بھی میں صاف بات بتا دوں لوگوں کو، مطلب دونوں طرف سے ٹریپ ہو رہے ہیں۔ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ریفیوزل ہوا تو اس کا جب جائیں گے یورپین کورٹ میں تو اس کے فیصلے کافی ان کے خلاف ہوں گے، رائٹ، اگینسٹ دا UK۔ رائٹ، رائٹ، لیکن یہ بات انہوں نے یہاں تو اسکیئر مونگرنگ کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے قانون جو زیادہ سخت ہو رہے ہیں امیگریشن میں، کیوں نہ ہم وہ قانون بنا دیں۔ ان کو لوگوں کے ریٹرن جنہوں نے آنا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سریندر سنگھ کیس تھا یہ، کہ کیسے اندر آنا ہے لوگوں نے جو برٹش ہیں باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں۔ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ صحیح وہاں سیٹل تھے اور صحیح واپس آ رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ پروو ہے۔ یہ تو باقی باتیں تو بہت ہے پوچھتے ہیں اس میں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ سیٹل تھے وہاں کہ ویسے ہی گئے تھے ٹو ڈاج دینے ہمیں۔ نہیں، اگر یہ ضروری نہیں ہے پوچھنا، اور پھر اس کے لیے پھر وہ ٹریس بھی اگر دیکھیے مانگ رہے میں ہیں۔ نے ضروری نہیں کہا، میں نے کہا مینڈیٹری نہیں ہے۔ رائٹ، ٹھیک، جو قانون کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹری نہیں کہ یہ پروو کرو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی پالیسی بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پچھلے 5 سال سے 4 سال سے رہا ہے گورنمنٹ کا، یہ پالیسی گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں۔ رائٹ، ججز بھی ان کے پالیسی ہے کہ ان کی پالیسی ہے اٹ از ان فرنٹ آف دی گورنمنٹ، تو آپ کس بات کی آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ صحیح، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو اگر EEC کنٹری میں لگائے اس کو لے کے جائیں گے جب، پھر کیا ہوگا ان کا؟ کیونکہ انہوں نے تو کہنا ہے دے ول انٹرپریٹ اٹ ڈفرنٹ وے ٹوٹلی، کہ اس کا مقصد یہ تھا۔ ٹھیک، یہ ایک خبر تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا سب سے، کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل جو سیٹل ہونا چاہتے ہیں، کہ ضرور ٹو میک لائف بٹ ایزیئر کہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ شو کریں ٹھیک ہے، آنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے ہاں، کیونکہ لوگ اس میں ٹریپ ہوں گے۔ بہت ہوں گے۔ ہاں جی، اور
میں ہمیشہ پچھلے 15-20 سال سے یہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نالج ہونا آپ کے پاس تو آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے کرنا کیا ہے. صحیح بات. rather than being interrupt about لوگ کئی کہہ رہے ہیں جی وہاں جاتے بھی نہیں ہیں, شو ہو جاتے ہیں, وہ سب ختم ہے. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو فنش. یہی یہ سوچیں گے کہ جو لوگ غلط تھے ان کو ہم نے انٹرپمنٹ کر لی ہے, ان لوگوں کے لیے دروازے بند ہیں, لیکن جو صحیح ہے ان کے لیے دروازہ زیادہ کھلیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں فائنل ہو رہی ہیں نا اب. ہاں جی, اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں, ہاں جی, اور ابھی تک جو پالیسی تھی کنسرویٹو پارٹی کی امیگریشن میں, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ نہیں کہا. ٹھیک. لیکن یہ ضرور کہیں گے, ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو ابھی ان کی خبر باہر آتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پلیج کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم امیگریشن کو کنٹرول کر دیں گے اور 10,000 میں لے آئیں گے, وہ اس سیکنڈ ٹرم میں یہ پلیج نہیں کریں گے. رائٹ. کیونکہ وہ ووٹ وہ جیتنے کی کوشش نہیں کریں گے جو نہیں کر سکے, کیونکہ نہ تو وہ کنٹرول ان کو کر سکے ہیں اور نہ وہ کامیاب ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ امیگریشن اب یہ کہہ رہے ہیں ٹو گو اوے فرام UKIP کہ ہم لوگوں کو, ان لوگوں سے کہیں کہ جو امیگریشن ہم یہاں چاہتے ہیں وہ ہیں جو یہاں کے لوگوں کو بینیفٹ ہوتی ہے. صحیح. جیسے گریجویشن اسکیم ہوگی, جی جی, گریجویٹ اسکیم یہ نکالیں گے. جی جی, جو لوگ یہاں اور جو باہر سے آئیں گے نا, ان کو پہلی تو بات انہوں نے یہ بند کر دیا ہے کہ ہم اسے بینیفٹس نہیں دیں گے. ویری گڈ, وہ تو بینیفٹس دینے بھی نہیں چاہیے, وہ تو کلیئر ہے. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. ایون دی EEC بھی نہیں کر سکتے ابھی تو ایک دم آ کے. سو دس ول بی مور آن دیم, جو باہر سے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ نیشنل انشورنس ان کی زیادہ کر دیں گے. جی, یہ چیزیں کریں گے کہ سوسائٹی کو زیادہ کنٹریبیوٹ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا جو اکانومی اور یہاں کے سوشل پہ زیادہ کیا دباؤ پڑتا ہے, جیسے سکولز ہیں. جی جی, اور دوسرے یہ ہو گئے کہہ لیں کہ اپنے ٹرانسپورٹ ہوگی, اس پہ بہت پڑتا ہے کہ اگر امیگریشن انکریز ہو. جی, ان کے لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے, آئی مین اٹس اے سجیشن ٹو دیم, کہ جو یہ ویزا اپلیکیشن فیس لیتے ہیں نا, جی جی, دے آر انٹو اباؤٹ 50 to 60 ملین پاؤنڈ ہے ابھی. ٹھیک. جتنی یہ فیس ان کو اکٹھی ہوتی ہے, وہ دوبارہ نا انہی پہ لگائیں کہ یہ انٹیگریشن ہو جائے سوسائٹی میں. رائٹ, اٹس اے گڈ سجیشن. I mean this is what they should be looking for, not to کہ ہم یہ جی بہت جیسے نہیں کہتے ہیں کہ رونا تو روتے رہتے ہیں, لیکن وی نیڈ دیٹ فار دی اکانومی. اگر اکانومی میں جائیں, وی نیڈ برینز, وی نیڈ پیپل ٹو انویسٹ ان دس کنٹری. وی کانٹ جسٹ شٹ آور ڈورز. لوگوں کو کام دینا, صحیح, رائٹ, لوگوں کی بزنسز زیادہ کرنی, اور لوگوں کو ویلفیئر کے لیے بھی. نہیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اسی جو پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں انہی کو ری فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگا دیا جائے, مزید سہولتیں ان کو دی جائیں. تو یہ تو ہے کنسرویٹو پارٹی کے آئیڈیاز سو فار. لیبر پارٹی نے بھی کچھ زیادہ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیٹس ویٹ کہ ابھی ان کی مینیفیسٹو میں کیا آتا ہے. لیکن دے آر گون کوائٹ. اکانومی پہ سب نے کر دیا ہے کہ بزنسوں پہ یہ ہے, اور امیگریشن جو ہے نا, کیونکہ UKIP صرف امیگریشن ہے. امیگریشن جو وہ کہہ رہے ہیں, نہ تو وہ EEC کنٹری سے لیبر پارٹی نکلے گی, جی جی, تو نہ ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے نکل کے. اگر UKIP آ بھی گئی, رائٹ, ان کے اتنے تو MP نہیں ہوں گے کہ دے ول بی ان میجورٹی. جی جی, بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے بھی یہ میرا خیال ہے جو امیگریشن کا جو معاملہ ہے, یہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اوور نائٹ اس کو ٹرن اوور کر نہیں سکے گی. دیکھیے میں نا لاسٹ ویک بھی, وہ آپ تو نہیں تھے تو میں نے لوگوں کو, یہ شاید آپ نے پروگرام سنا ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹری میں نے ایک تو یہ چیز لگا لے کہ دے آر ناٹ اگینسٹ امیگرنٹس. رائٹ, دا پالیسیز اگینسٹ امیگریشن. رائٹ, صحیح. یہ نہ کہیں کہ ہم پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ہمیں یہ کریں. یہ تو امیگریشن پالیسی پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا لوگوں کو آنا چاہیے, صحیح, کیا اوروں کو کیسے سیٹل ہونا چاہیے, اور کیسے کیسے نیڈس ہے, وہ چاہے مقبول ملک ہو چاہے امجد شاہ ہو, کوئی بھی ہو. ہاں, باہر سے آنا. لیکن پیپل ہو آر آلریڈی ہیئر, دو دے نون ایز امیگرنٹس, رائٹ, بٹ دے آر ناٹ انٹو دیٹ کیٹیگری آف امیگریشن. صحیح. تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اس بات کی They should do. کہ دس از اے پالیسی, ایکچولی اٹس ناٹ می اور اٹس ناٹ یو, اٹس دی پالیسی وہ ڈسکسنگ. دوسری بات یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کنٹری کو اٹس لائک اے بزنس. بزنس کیسے رن کرنی ہے, آئی مین, اور آپ کا چیئرمین ہوتا ہے, ڈائریکٹرس ہوتے ہیں. دس از واٹ دی گورنمنٹ اینڈ دا پرائم منسٹرس آر. صحیح بات.
وہ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں جو صحیح میرا مطلب پولیٹیشین ہوتے ہیں میرا تو دنیا میں جو اپنی کنٹریوں کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح بات. میں دوسری کنٹریوں کی نہیں بات کرتا جو صرف اپنے کے لیے سوچتے ہیں صحیح بات. فار دا بینیفٹ. ان کے لیے قانون بنے یہاں ہیں کہ انہیں ڈسکوالیفائڈ کیا جائے کہ وہ دوبارہ کمپنی نہ کھول سکے, صحیح بات. ڈائریکٹرز جو غلط کر دیں بالکل کام. ایسا ہی ہے. اسی طرح کنٹریوں بھی ہیں, اگر کنٹری رن کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی فیئر ٹو دا کنٹری. اور انہوں نے ہر چیز اپنی کنٹری کے فائدے کے لیے سوچنی ہے. صحیح. فائدہ یہ ہے کہ امیگریشن از گڈ فار دی اکانومی. جی. یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیگریشن نہیں گڈ ہے. جتنے بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے امیگریشن از گڈ. اور پھر یو کے جیسے ملک میں تو اس ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹس اے مکسچر آف ایوری تھنگ ان دس کنٹری. اگر کچھ بھی لا لو, اینگلو سیکسن آئے یہاں, رومنس آئے, پھر آئرش آئے یہاں, اینڈ فرام ہیئر اسکاٹش یہاں ہیں, ویلش یہاں ہیں, ٹو میک این انٹیگریشن. دین کامن ویلتھ آ گئی ساری. دیز آر دا برٹش پیپل ناؤ. صحیح. اگر ہسٹری بھی دیکھیں گے, ایون دا کامن ویلتھ پیپل آر برٹش. بالکل. In a way, yes. In a way, they are all British. But when they went apart, they said, do you want to come here? You can come here. Because you are part of our country. بالکل صحیح بات. Lekin now the rules are different. Lekin those are the British peoples. So their roots are there. اور جب 60s میں چاہیے تھے لوگ ان کو, رائٹ, آئی مین ہمارے آزاد کشمیر سے کتنے لوگ لیے, بہت لوگ آئے, میرا مطلب اتنے آئے ورک پر. اب ان کے بچے ہو گئے, تھرڈ جنریشن ہو گئی ہیں, اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو فارگیٹ دیئر روٹس. اینڈ اٹس گڈ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو فارگیٹ دیئر روٹس. لیکن چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحیح ہو جاتی ہے اگر ابیوز نہ کرے. صحیح. لیکن پہلے تھا یہاں مدر ٹنگ کا آپ کو گرانٹ ملتا تھا, گورنمنٹ دیتی تھی. صحیح بات. لرن یور مدر ٹنگ. ان کے پاس پیسے نہیں رہے, جیسے میں نے کہتا ہوں ہاؤ ٹو رن اے کنٹری. اب نیشنل ہیلتھ سروس کے لیے نہیں اتنے پیسے رہے تو وہ مدر ٹنگ کے کیسے دے دیں لوگوں کو. اور ویسے بھی ان کی ایک آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی چونکہ آپ کی 3 جنریشن اب ہو گئی ہیں, یو ڈونٹ نیڈ اینی انٹرپریٹیشن, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے مدد کی. اب آپ That's a different situation یہ ان کا altogether. جسٹیفیکیشن ہے. لیکن جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ناؤ دا سوسائٹی کا کچھ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ڈیو ٹو دا ٹیکنالوجی. دیکھو نا, کمپیوٹرس آر دیر. اب تو یو کین ٹاک, فیس ٹائم, اینی تھنگ فاسٹ. ٹو یوز آل دیٹ تھوڑا بہت ضرور نالج چاہیے. صحیح بات ہے. صحیح بات. I mean let's face it کہ وہ نالج چاہیے, اینڈ دا نالج ان دس کنٹری بیسک انگلش تو لازمی چاہیے. صحیح بات. وچ از B1 کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ایون ٹو سروائیو اے ڈے. صحیح بات. تو اب تو ہم بھی ریئلائز کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے, کہ یو مسٹ بی ورسٹائل ان دس لینگویج. اگر نہیں ہے تو اٹس ویری ہارڈ ٹو لیو. صحیح. تو یہ ڈیسیشن کوئی بری نہیں ہے. دیکھو نا, اگر آپ نے پاکستان سے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے, اور اگر وہ یہاں آ کے انٹیگریشن نہ کر سکا سوسائٹی میں, جو آج کا دور ہے, تو وہ اٹس ناٹ گونا بی سکسیسفل. It's just gonna be a failure. It's just gonna be a failure. اسی لیے آپ کو چاہیے کہ وہی چیز کریں جو آپ کے اور آنے والی نسلوں کے لیے اچھی چیز ہے. صحیح بات. rather than کہنا جی چلو جی جعلی سرٹیفکیٹ لے لو. پہلے یہ کرتے تھے, چلو جعلی سرٹیفکیٹ لے کے یہاں تو آ گئے آپ, یہاں آ کے جب آپ نے انڈیفینٹ لیو لینا ہے لائف ان دا UK, وہ کیسے کریں گے؟ B2 کرنا ہے, پھر اور کرنے ہیں وہ سو یو ول نیور. ایک غلطی سے ہمیشہ غلطی ہوتی ہے. اگر ہم پہلی غلطی سدھار لیں, وی ڈونٹ گو ٹو دیٹ روٹ, اینڈ یہی کہیں کہ ہم نے انگلش سیکھ کے وہاں جانا ہے, نو ہارم. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مینٹیلٹی کا تو چکر نہیں ہے. دیکھیے, میں انڈیویجول پہ نہیں جاتا, آئی ول نیور کرٹیسائز اینی ون. لیکن جیسے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ 18,600 ہو گئی ہے, لاسٹ ویک میں کہا دے تھنکنگ آف انکریزنگ دیٹ ٹو 25,000. They will do it. اگر یہ کنسرویٹو آ گئی, they will, because they want people to pay more to integrate into the society. If you want to call someone, he is going to integrate to the society. تو اب ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے, اب ہمیں گھسنا پڑے گا سوسائٹی میں, مرج ہونا پڑے گا, ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا. Well, I mean, that's why you got British passports. اگر British passport لینے ہیں تو you are part of the society. I mean, you are known as British Muslims now. صحیح بات ہے. I mean, this is what, and you should fight for those rights, right? Rather than fighting for other people's rights. صحیح. First of all, جیسے اپنے رائٹس کے لیے تو یہاں لڑو. صحیح بات. رائٹ, کہ یہ میرا ریلیجن ہے, یہ میں نے کرنا ہے. If I want halal meat, it should be halal properly, right? For your rights, you should try to make those into laws, or get a one-man free bill there. کوئی bill pass کرائیں, کچھ تو کریں. صحیح بات. Right? So there are debates there. کوئی بھی پارٹی یہ دیکھ لیں, وہ ایتھنک مائنورٹی کی ووٹ کے لیے حقدار ہی نہیں ہے.
اس حوالے سے تو رائٹ بالکل نہیں ہے، لیکن اٹس آور ڈیوٹی ٹو میک شیور کہ جو ہمارے ایم پیز جا رہے ہیں رائٹ اور جو بھی کچھ جا رہے ہیں وہاں خود بے خود جا کے یہ نہ بھولیں who they are right, they are British as well as British Muslims. یہ بہت اچھی ایڈوائس کی آپ نے. اور یہ ضرور رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ نو وی آر فرام دی ادر کنٹریز کہ ہمارے روٹس تھے. I mean we can speak another language but we were born here, we are bred here, we are British, right, and we are fighting for the British Muslims rights. this اگر تو یہ مینٹیلٹی لے کے لوگ آگے بڑھیں گے نا، اٹس ناٹ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو فار بنگلہ دیش، فار پاکستان، فار سری لنکنس اور انڈینس or Nigerians. It doesn't matter there. That's a different, that's international law. I'm talking about our domestic law. And domestic law is people who live here, right, who have integrated into the society deserve better. The law should be made. صحیح بات ہے. If you can't speak against one kind of a religion, you should be able not to speak against this religion as well. The only way forward, Shah Sahab, I'm sorry کہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. The only way forward will be to make sure کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے یہ بیلز بنائیں، وہاں رائٹس آپ کو خود بخود مل جائے گی. اصل جگہ تو یہ باہر نہیں پٹیشن دے کے ہو جائے گا. رائٹ، لوگ بہت ایڈوانس ہیں. رائٹ، پیپل کین ہیک انٹو اینی پٹیشن. 2 لاکھ پٹیشن آ گئی ہے جی. RSP کہتے ہیں کہ یہاں میٹ جو ہے نا وہ حلال ہے، سٹن کر کے کرنا چاہیے. And that's going to be a debate on 23rd of February. ایک میں بات سنو، why پتہ نہیں کس نے سائن کیا. آج کل تو کسی بھی پوچھ لو کسی کو، they can do 200,000 petitions but it's up to the MPs now to speak up. اصل بات یہ کہ ڈرو نا، اب یہ نہ ڈرو کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈینس ہیں. I mean Keith was, right, is a well renowned on the committee now. جو ایم پی او میں غلطی ہوتی ہے اس کو سدھارنے کی وہ کمیٹی میں بیٹھا ہے. دی امیگریشن اینڈ اینی تھنگ وہ وہاں بیٹھا ہے. آج کی بات ہے کہ there's a firm who was suing them for a contract, e-border. یہ ہوم آفس کی بات ہے. وہ 250 ملین کا ان کو سو کیا ہے. رائٹ، اینڈ ہی از اپیلنگ اگینسٹ اٹ. کیت واز نے یہی کہا ٹریسا میں ایک بار کہ جب بھی آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں نا، پلیز میک شیور یو نو واٹ یو ڈوئنگ. صحیح بات. اور یہ پرنسپل کی بات رائٹ، کیونکہ یہ ٹیکس پیس کی منی ہے جو اگر وہ آپ کو دینی پڑی ٹیکس پیس منی. رائٹ، جو ٹیکس پیس یہاں ہیں ان کو ڈیزرو ہے and they should fight for their rights. رائٹ، اگر آپ نے اگر تو if you're a socialist, I mean just say to people I'm a socialist. Right, if you are conservative or whatever you are, just show it. Just show it that you are. But if you are getting the votes, right, from part of your society because you're a British Muslim, then make sure you speak for them as well. صحیح بات ہے. Right, but make sure it's everything to do with Britain. For the first right comes for Britain and British people, right, and British Muslims are part of the society. That's what you should be always aiming for. Not for minority 3-4 لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں، جو ٹیررزم میں جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. This is only a minority people. وہ integration ہے، segregation ہے. I'll be honest with you, they're not even my religion. Because I am a British Muslim and I'm a Muslim and they're not from the same religion I am. Because I don't recognize. Because جو میں believe کرتا ہوں as a true Muslim, I don't think anybody will be killing anybody or going that far. Exactly. Right? میں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں، میں I don't know who they are. Why are you calling them? صحیح بات. یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ I don't know who they are. نہ مجھے یہ پتہ ہے وہ ان کی بلیفس کیا ہے. بالکل صحیح بات. Right? And don't call them one of me. اور ہمیں اب یہ کہنا پڑے گا not in my name. Yeah, not in my name اور میرے they are not one of me. صحیح بات. یہ بات یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. کافی اپڈیٹس ہو گئی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے کچھ کالرز ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. اجازت دیں تو کوئی کال لے لیں. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے ملک صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں 2004 میں میرے ہسبینڈ اور میرا ایک بچہ جو اس ٹائم 2 سال کا تھا، ہم یہاں پہ آئے تھے اور ہم نے 9 جولائی 2012 سے پہلے نا FLRO فارم فل کر کے فیملی بیس پہ ہم نے کیس لگایا تھا. میرے 2 بچے یہاں پہ بھی بورن ہوئے، جو اب ایک 8 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے. لیکن ہمیں نا وہ 1.5 سال کے بعد ہمیں ریفیوز آپ کر اپنے دیا. ٹیلی ویژن کی آواز ذرا کم کر دیجئے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے. اپنے ٹی وی کے بالکل والیوم آواز کوئی نہیں ہے، وہ بند کر دی ہے. جی کہیے.
تو ہم نے جو ہمارا ریکنسلٹریشن سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ہمیں جوڈیشل ریویو جو تھا وہ سارا کچھ ہو کے ہمیں رائٹ آف اپیل ملا، اور ہم فرسٹ ایئر ٹربیونل میں گئے. وہاں پہ ہوم آفس والوں نے اپنا کیس ودرا کر لیا، اور جو ہماری کوئی سنوائی نہیں وہاں پہ ہوئی، بس انہوں نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ کے بچے اتنے ٹائم سے ایڈمن کی ہمارے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ اتنے عرصے سے رہ رہے ہو، آپ کے بچے ہیں، سارا کچھ. اس کے بعد 5 دن کے بعد ہوم آفس نے دوبارہ سے اپر ٹربیونل میں جو کیس کر دیا، اور ہم وہاں پہ گئے. انہوں نے پھر سے ہمیں یہ بولا کہ جو فرسٹ ایئر ٹربیونل نے ان کا سارا جو پیپر ورک دیکھ کر فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے، ان کا جتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں. ان کے بچے ہیں، ان کو کوئی اسٹیٹس نہیں پتا ہے، تو آپ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے انہیں ایک فریش جو ڈیسیزن ہے جو ہاں نہ جو بھی ہے وہ دے. لیکن ابھی تک ہمیں 6 منتھ ہو چکے ہیں، ہوم آفس کی طرف سے ہمیں کوئی لیٹر نہیں آئی ہے، اسٹل ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے، جہاں ہم آگے کیا کریں؟ جی بالکل. ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پریکٹس ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب انہوں نے وڈرا کی تھی، وڈرا اس لیے کی ہے انہوں نے کہ دے ول میک another ڈیسیشن. یہ یاد رکھیں، وڈرا یہ نہیں کرتے کہ آپ کو ہم جی وڈرا کرتے ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروبیبلی جو انہوں نے کنسیڈر کیا تھا وہ یا تو 2768 کنسیڈر کر لیا تھا یا نہ کیا ہوگا. اسی وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ فریش ایویڈنس ہمارے نیکسٹ پہ کنسیڈر کریں اور ہم ان کو دے دیں گے، اس لیے یہ وڈرا کریں، نہیں تو یہاں سنائی کریں. ہم نہیں کہتے تو اس پہ فیصلہ کریں جو انہوں نے آلریڈی ہمارے ریفیوزل کیا ہے، کیونکہ یہ ریفیوزل بنتا نہیں ہے. وہ آپ کے وکیل کو چاہیے تھا اسی وقت وہ وہاں کرتا، کیونکہ ادروائز اٹ کاسٹ لاٹ آف منی. دیکھیں نا، دوبارہ انہوں نے اپیل کر دی، آپ نے اپیل کی ہے، اب دوبارہ وہ ڈیسیشن میک کریں گے. اور ابھی تک تو ہوم آفس کی تو 99% ڈیسیشن ریفیوزل ہی ہوتی ہے، ون وے اور دی ادر وہ سن لیتے ہیں. انریزنیبل ہے، اب کہتے تھے کہ بچوں کو انریزنیبل نہیں ہے واپس جانا، یہ چھوٹے بچے ہیں وہاں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. صحیح رائٹ. اس لیے آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا کہ اٹ از ناٹ انریزنیبل، کہ ریزنیبل نہیں ہے کہ ان کو واپس جانا. یہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ بچوں کو کیا ہے یہاں سچویشن، اب کتنی عمر ہو گئی ہے یہاں، جو پیدا ہوا ہے ابھی another 8 سال کا ہو گیا، اور 10 سال کے بعد تو ویسے ہی نیشنلٹی کے قابل ہو جائے گا اگر یہاں پیدا ہوا. آل دی سچویشن ذرا آپ سوچ سمجھ کے، اور اگر یو ناٹ سیٹسفائڈ کسی سیکنڈ وکیل کے پاس جا کر، اچھے سے وکیل کے پاس اپنا ضرور سیکنڈ اوپینین ضرور لے لینی چاہیے، اس کا میں ہیلپ ہو جائے گی. لیکن جہاں تک آپ کا کیس ہے اس اور پریڈکشنز، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہوگا کہ وہ ہوگا. اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی متھ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے وڈرا کر لیا تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے حق میں آٹومیٹک ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں. 99% مینس withdrawn کے دوبارہ ڈیسیجن بناتے ہیں. صحیح بات ہے. دوبارہ ڈیسیجن یہ بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جو اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی ہیومن رائٹس نہیں کی، اور کچھ بھی وہ کہہ دیتا ہے جج کہ یہ کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپیل ہی withdraw کر لیتے ہیں. رائٹ. اگر اپیل withdraw کی ہے تو اسی وقت انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اگلے ایویڈنس یہ کنسیڈر کریں جو ہمارے پاس ابھی تک ہے. I mean, clever people always think like that. لیکن ان کو تو نہیں پتا میرا تو، لیکن representative should have said that کہ یہ ان کو نہ دوبارہ کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا. اور ویسے بھی ہر کیس کے الگ الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ایوری کیس از انڈیویجول. بہت بہت شکریہ جی. ایک اور کال لے لیتے ہیں، اجازت دیں جی. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ سوال کیجیے. سر طاہر بول رہا ہوں لندن سے. طاہر صاحب سوال کیجیے. جی سر، 2 سوال تھے میرے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ میرے کزن فرانس میں، ان کے پاس فرینچ سٹیزن شپ ہے، ٹھیک، اور ان کی بیوی پاکستان سے ان کے اسپاؤس ویزا پہ ہے، اور ان کے 2 بچے ادھر پیدا ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی فرینچ ہیں، لیکن وہ آنا چاہتے ہیں UK میں. وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ بیوی کا ویزا لینا پڑے گا کہ نہیں، کیونکہ آج کل وہ کورٹ کا بھی ایک آیا ہوا ڈیسیژن دسمبر کو نا، اسپین والا کیس ہے کوئی. جی آیا تو ہوا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ابھی ہائی کورٹ نے ڈیسیژن اس کا کیا ہے کہ نہیں، جو واپس آیا ادھر سے ڈائریکٹو. جی پوچھتے ہیں ملک صاحب. دیکھیے پہلی تو بات جی، ٹیئر 5 میں نے ڈگری سے کر لی ہے. ٹیئر 5 بیسیکلی پوچھنا تھا کہ کمپنی کے پاس اگر لائسنس ہو تو کیا مجھے اسپانسر کر سکتی ہے، اور اس میں ڈگری ود ان 1 ایئر ہونی چاہیے یا 1 سال سے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر وہ مجھے ویزا ٹیئر 5 مل جاتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد چینج بھی ہو سکتا ہے کسی اور ٹیئر 2 کمپنی میں یا شادی میں یا اسٹوڈنٹ میں دوبارہ؟ ٹھیک ہے. میرے یہ 2 سوال. ٹھیک ہے جی، ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. جی پہلا تو ان کا فرینچ سوال یہ ہے کہ جو ان کو روک ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کنٹری میں آنا. ٹھیک ہے. یہاں آ کے جیسے ہم نے شروع سے کہا ہے وہی سریندر سنگھ کیس ہے یہ
کہ یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان پہ سریندر سنگھ نہیں لگتا، ای سی نیشنل لگتا ہے. صحیح. ان پہ تو یہ ہے کہ یہ یہاں شو کرنا پڑے گا کہ جو ان کے خاوند ہیں جب آ جائیں تو یہاں سیٹل ہونا ہو گئے ہیں، یہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی ٹریٹی رائٹس، صحیح. کام کر رہے ہیں، تو دے کین اپلائی فار دیئر ویزا. ٹھیک ہے. رائٹ. دوسری بات یہ انہوں نے کہا نا جو دسمبر میں کیس آیا، نو دے ڈو ناٹ نیڈ اے ویزا ٹھیک. لیگلی، رائٹ. لیکن دے مائٹ بی آسکڈ کویسچنس رائٹ. ایٹ دی پورٹ کہ کیا کرنے آئے ہو، کیا نہیں ہے. دے کین سے وی آر وزٹنگ ٹوگیدر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی. لیکن یہاں آ کے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اگر جاب مل گئی اس کو، دین دے کین اپلائی فرام ایئر ای2. وہ کوئی نہیں ایسی بات کہ نہیں کر سکتے، صحیح. لیکن ایکسرسائزنگ دا ٹریٹی رائٹ. لیگلی تو وہ نہیں روک سکتے، لیکن سائیکولوجیکلی شاید تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بہت کچھ کہیں گے وہ، وہ. لیکن وہ لیگلی روک نہیں سکتے اور آنے بھی دیں گے. صحیح بات. اور نہ آنے دیں تو دے نیڈ اے گڈ، کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ کے اسے فون کریں، وہ ضرور ان کو باہر نکال دے صحیح گا. بات ہے. تو دوسرا اس کا سوال تھا ٹیئر 2 کی 5 اپلیکیشن. جی جی. دیکھو پہلی تو بات ہے کہ لائسنس لینا پڑتا ہے. کمپنی کا لائسنس ہے، اس کی کچھ شرطیں کہ کمپنی کیسی ہونی چاہیے. جی جی. اف دے گو ٹو، پھر میں یہی کہتا ہوں کہ خود نہیں پتا تو گو ٹو سم ون ہوز این ایکسپرٹ ان دیم. وہ آپ کی اپلیکیشن کر دے گا آپ کے لیے اور آپ کو بتا دے گا کیا کیا چیزیں چاہیے. جیسے پے رول پہ لوگ ہونے چاہیے آپ کے. اچھا ملک صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بہت ضروری ہے، بریک کا وقت ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मलिक लीगल करंट अफेयर्स। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी माहिर कानून यहाँ पे मौजूद है, मलिक मकबूल साहब। आप प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं मलिक लीगल सोलिसिटर्स के मैनचेस्टर में। आपकी रहनुमाई के लिए नाजरीन ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रोग्राम में चूँकि आपकी रहनुमाई मकसूद होती है, इसलिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस तो हम नहीं देते, लेकिन जेनेरिक यहाँ पे एडवाइस आपको दी जाती है, आपकी रहनुमाई की जाती है। लेकिन तमाम जितने भी केसेस इमिग्रेशन के होते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं, उनके अपने हालात होते हैं। हर केस की मुख्तलिफ नौयत होती है, इसलिए केस की नौयत को देख कर ही कुछ बात अगली की जा सकती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे से सोलिसिटर से राब्ते में रहें। लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपकी चूँकि रहनुमाई यहाँ पे क्या करते हैं, तो मलिक साहब डायरेक्ट आप अगर कुछ कहना चाहें तो हमारे साथ कॉलर भी। पहले कॉलर की बात ख़त्म कर लें। उन्होंने Tier 2 लाइसेंस का कहा था। लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन यू हैव टू शो कि कंपनी मेरी चल रही है और मुझे PAY है और लोग मेरे पास काम भी कर रहे हैं जी। ये नहीं कि कोई कंपनी नहीं है तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा तो आप लाइसेंस के उसका लिए रिकॉर्ड तो होना चाहिए। रिकॉर्ड होना चाहिए और वो आके फिर देखेंगे भी। सही बात है, ये वरना वकील की फीस और उनकी फीस ही जाएगी। सही बात। तो मेक श्योर कि जो अगर करना है ना, अच्छी कंपनी है और उसकी टर्नओवर ठीक है, उसके एम्प्लॉय भी हैं। देखो ना, अगर 5-10 एम्प्लॉय होंगे तो आप किसी और को करेंगे, 30-40 हज़ार पे रख सकेंगे। और अगर 30-40 हज़ार उसकी टर्नओवर भी नहीं है, VAT रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लाइसेंस। एक बार लाइसेंस मिल जाता है फिर वो देखना पड़ता है कितने आप एम्प्लॉय रख सकते हैं, उतने आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं ताहिर बोल रहा हूँ इंदर ब्रेडफोर्ड से। जी ताहिर साहब सवाल कीजिए। जी मैं पूछना ये है कि मेरा पासपोर्ट गया है, मैंने एप्लीकेशन दी है एक्सटेंशन के लिए और मेरे बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट मैंने भेज दी है। मैंने ये पूछना है कि इस दौरान जब एप्लीकेशन मैंने सबमिट की है तो मैं लीगल तौर पर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? एक्सटेंशन आपकी किस हवाले से गई है, क्या स्टेटस है इस वक्त आपका? मेरा स्टेटस स्पोज वीज़ा है मेरा। अच्छा ठीक है। आप जब तक आपका फैसला नहीं होता आपका स्टेटस वही रहता है जब आपने एप्लीकेशन की थी। जैसे आपके पास राइट था काम करने का, जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई तो आप काम कर सकते हैं। जी थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा मलिक साहब, कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से कोई अपडेट आई है कुछ खास? देखिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी खबर है जी कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए और इजी कर दो ज़रा। अच्छा, हायर एजुकेशन का मतलब है जो यहाँ यूनिवर्सिटियों में स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है। ये अपना ये कह लें कि मॉरल नीचे नहीं गिरना चाहते कि स्टैंडर्ड जो है ना, ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं, ये कहते हैं कि लोग जो यहाँ से पढ़ के जाए ना वो कुछ बने। राइट। और वो जैसे आपने देखा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर भी बने हैं वो एजुकेशन उनका बैकग्राउंड यहीं से है। सही बात। वो चाहे मेजॉरिटी नेल्सन मंडेला हो या गांधी हो या इवन कायदे-ए-आज़म हो, कोई भी हो हमारी कंट्रियों में, मेरा मतलब बड़े सगीर में हो या अफ्रीका में हो, आई मीन ऑल दोज पीपल इन्होंने ही एजुकेट किया है। तो वो मॉरल वो ही देखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड वो ही वो देखना चाहते हैं कि वही रहे, और उनके लिए काफ़ी इन्होंने आसानी करनी है। अच्छा, इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉल हम ले लें, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी भैया मैं जावेद बोल रहा हूँ लंदन। जी जावेद साहब सवाल कीजिए आप। अच्छा, ये मैं इधर आया था 2006 में, मैंने अपनी का है। जावेद साहब आपकी आवाज़ कुछ ब्रेक हो रही है, आप जी हेलो, आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं? चले आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कोशिश कीजिए, आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आ रही थी, कोशिश कीजिए दोबारा, अगर आप कॉल कर सकते हैं तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपका जवाब देंगे। अच्छा, तो वो अगली बात आप बता रहे थे कि उसको बहुत इजी करना चाह रहे हैं। इजी इसलिए करना चाहते हैं कि वो स्टैंडर्ड जो है ना वो तो देखो, अगर तो यहाँ किसी ने BA अपने यूनिवर्सिटी में आना है तो ही मस्ट बी वेल एजुकेटेड, वेल रिप्रेजेंटेड। सही बात है। उसकी इंग्लिश की भी नहीं कुछ होगी, और यूनिवर्सिटीज विल ओनली टेक दोज पीपल who they think is capable of studying। जो केपेबल स्टडी का होगा वही आके यहाँ पर करेगा, एंड इट्स इजी फॉर एवरीबॉडी। और यहाँ तो लेकिन जो ना इनका रूट था
اینٹری روٹ جو لوگوں نے بنا لیا تھا اسٹوڈنٹ میں وہ ختم کیا, انہوں نے کامیاب بھی ہو گئے. صحیح بات. وہ ایک اینٹری تھی یہاں آنے کے لیے, اٹ وازنٹ فار اسٹڈیز. جو لوگ اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں, who would come to study ظاہر ہے لیول 3 اور 4 to another country. I mean, it doesn't make sense. وہ تو ایک یہ کہہ لیتے ایک چھوٹ تھی امیگریشن کی, لوگوں نے کہا کہ یہ اس روٹ میں نہیں, اس روٹ میں آ جاؤ. بٹ یہ یاد رکھنا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اگر کنٹری کی اکانومی اچھی ہو نا, they turn a blind eye to the black market. صحیح بات ہے. because they need people. صحیح بات ہے. جب آپ کی کنٹری کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے نا, جیسے ریسیشن آ گیا تھا, پھر ٹائٹ کرنے جاتے ہیں, پھر کوئی بھی چیز ہو نا ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. ابھی وی آر آن اے لیول کہ نہ ہم زیادہ ہیں نہ کم ہیں, وی آر آن دا لیول. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ناؤ ایوری باڈی اسٹریچنگ دیم سیلف, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن اب یہ فائٹ ہو گیا جی, اگر کسی کو کیش دینا ہے گارڈنر کو, وہ بھی رسید دو, وہ بھی دکھائے میں نے کتنی رسیدیں لی ہیں. صحیح. ابھی کم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کبھی گارڈنر یا ونڈو کلینر نے کتنی رسیدیں دیتے ہیں. صحیح بات. بٹ فار ٹیکس پرپسز دے گوئنگ دیٹ وے. اور جو HSBC نے کی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, اینڈ وہ ڈونر کن کے ہے وہ بھی پتہ ہے. تو they're all involved in all this tax evasions and all that. لیکن غریب آدمی جو بیچارہ 20,000 30,000 کماتا ہے سال کا, وہ ٹیکس ہی اس کا ٹیکس تو نہیں جائے گا نا, وہ تو دینا ہی پڑے گا اس کو تو ٹیکس دینا ہی پڑے گا. It doesn't matter to them. These are the big people. جو میرا مطلب جن کو 2 ملین ٹیکس لگتا ہے تو وہ کسی طرح کیسے اوائڈ کرتے ہیں. I mean those are the people that should be bothered about this, not ordinary people. ایک ورکنگ کلاس ہے یہاں, کوئی میرا ویسے بھی امپلائی ہے کوئی کہ جس کی کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہے, اگر if he's earning 80,000 or 100,000, اس کو تو وہ دینا ہی پڑے گا. صحیح بات. He can't hide that. لیکن فیٹ کیٹس جو ہیں وہ بچ جائیں گی. ہاں وہ بہت کم ہوتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجیے. بات کر رہا ہوں لندن سے. جی جی. یہ تھا کہ مجھے ابھی ریسنٹلی نیشنلٹی ملی ہے, میں نے اوتھ وغیرہ لے لی ہے کے ساتھ. جی. سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا ہے, ابھی میں نے پاسپورٹ نہیں کیا. جی. مجھے ابھی ٹریول کرنا ہے آؤٹ سائڈ UK. میرا کوشچن یہ کہ جب میں واپس آؤں گا, یہ ILR کارڈ ہے اس وقت میرے پاس, تو اس ILR کارڈ پہ انٹری کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی. لیکن مجھے کیا وہ جو پلین میں جو وہ کارڈ دیتے ہیں فل کرنے کے لیے, ڈو آئی نیڈ ٹو ڈکلیئر میں برٹش نیشنل, اور کیا میں اس طریقے سے واپسی پہ ہینڈل کیا جاتا ہے؟ ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے اگر تو آپ اپنے کسی اور پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ پہ, ہاں, تو اگر آپ واپس اس کنٹری میں آئیں گے تو کیونکہ آپ کے پاس وہ ILR ہے تو دے وونٹ سے اینی تھنگ. لیکن اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں جانا ہے جیسے امریکہ اینڈ آل دیٹ, یو ول نیڈ اے ویزا ٹو گو ٹو اینی کنٹری آن اے پاکستانی پاسپورٹ. پاکستانی پاسپورٹ پہ آئی ہیو دا ویزا فار US, US جانا ہے. ہاں تو US میں اگر پاکستان اگر میری بات مانیں گے تو ایمرجنسی آپ نا اپنا برٹش پاسپورٹ بنانا از بیٹر فار یو, because you don't need a visa for that country. کرنے میں وہ ٹائم لگے گا, آنے میں ٹائم لگے گا. I have to travel next. You can travel. I mean, I'm not saying you can't travel, but there might be some hurdles. جی بہت شکریہ. یہ نہیں کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ہے بایو میٹرک کارڈ ہے آپ کے پاس, you have got an ILR, you got a British UK میں تو آپ کو انٹری ملے گی بہرحال. The other thing is یہ ڈیول نیشنل ہے. رائٹ. So they can use dual nationality any time. لیکن اس پہ ویزا ویلڈ ہے تو وہی یوز کر لیں گے. It doesn't matter to him. لیکن اگر UK سے کے علاوہ کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو چونکہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, انہوں نے کہا نا میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے تو ٹھیک ہے, you can travel on a dual nationality. کوئی اس کو پابندی نہیں ہے کہ نہیں ٹریول کر. صحیح بات. لیکن ریڈ پاسپورٹ کی سہولتیں اپنی ہیں, وہ پتہ چل جائے گا جب وہاں لینڈ ہوں گے. وہ تو جی سب کے لیے اکراس دا بارڈر کافی پرابلمس ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی مجھے ملک صاحب سے کوشچن کرنا ہے. کیجیے. ایکچولی میرا نا پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا ایکسپائر ہو چکا ہے, اس پہ انڈیفینٹ اسٹے لگا ہوا ہے, اور میں برٹش نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتی ہوں. کہ یہ پاسبل ہے کہ میں ایکسپائر پاسپورٹ مطلب بھیج دوں فارمس کے ساتھ نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے, یا میرے کو پھر نیو پاسپورٹ پاکستانی بنانا پڑے گا؟ ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. جی آپ بالکل بھیج سکتے ہیں جی, کیونکہ لیٹسٹ پاسپورٹ ہے, یہ لازمی نہیں کہ آپ رینیو کریں, کئی بات نہیں بھی کرتے. اگر انڈیفینٹ ہے تو آپ وہی بھیج دیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہی بات ہے کہ اگر اور پاسپورٹ بنا ہوگا تو وہ اپ ٹو ڈیٹ پاسپورٹ مانگتے ہیں. اگر
ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہے تو وہ بھی مانگتے ہیں وہ. اٹ از ناٹ لازمی نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ ہی نیا بنائیں اور بھیجیں. صحیح. جی تھینک یو ویری مچ ملک صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, موسٹ ویلکم. یو ویلکم جی. ہوپ یو آر سیٹسفائڈ ود آور ایڈوائس. آپ کے جواب سے تو بہت لوگ ایک کو جواب دیتے ہیں اور بہت سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, دیٹس فار شیور. کیونکہ بہت سارے لوگ ان کا اپنا کوئی امیگریشن کا مسئلہ نہیں بھی ہوتا, لیکن وہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امیگریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سے مسئلوں کو فیس کرنا ہے. دیکھو جب آپ پہلے ہوتے ہیں نا, when we were teenagers, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ امیگریشن ول بی اے پرابلم فار us. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ کو لنک ملتے ہیں اپنے پاکستان میں انڈیا میں لنک, یا کسی بھی کنٹری میں لنک مل جاتے ہیں, پھر بچوں کو مل جاتے ہیں, رائٹ, ان کی شادیاں ہوتی ہیں. میرا تو اگر 4 بچے ہیں, ایک بچے کی بھی شادی ہونی ہے, سو یو ہیو ٹو نو کہ میرے کیا کیسے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 4 بچے یہی شادی کر لیتے ہیں, ایک کی وہاں بھی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی لنکس تو نکلتے ہی ہیں, کچھ نہ کچھ ایشو ضرور نکل آتا ہے. اور پھر کوئی نہ کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی آپ کی ماں, right? I had this case where everybody was here, right? Or father, all the family. Lekin father was old now, and the child wanted to bring his brother over for a visit. Right. اور یہ سب سے بڑا کیس تو یہی ہے, ابھی وہ زمبابوے کا آپ نے دیکھا, ان کو آنے نہیں دیتے تھے اپنے فیونرل پہ, لیکن گاڈ ولنگ ان کو سب کو عقل آ گئی ہے, وہ آ گئے اور وہ فیونرل بھی ہو گیا. اینڈ the people were very thankful, جو آئے تھے کہ ہم نے ڈیلے تو کی ہے لیکن everybody helped us. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ہمارے ساتھ شاید ایک اور کالر ہیں جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجیے. میں یاسر بول رہا ہوں, لندن سے بول رہا ہوں. جی یاسر صاحب. میں نے ایکچولی آئی ایل آر کے لیے اپلائی کیا تھا, تو انہوں نے اس بیس سے مجھے ریفیوز کیا کہ آپ کا جو ہے لاسٹ 3 ایئر جو ہے لیگل اسٹے نہیں تھا. اب میرے آئی ایل آر اپلائی کرنے سے پہلے میری اپیل تھی, وہ کورٹ نے الاؤ کر دی تھی, اور کورٹ نے لکھا تھا کہ انڈر سیکشن 3C 1971 میری یہ لیو بھی ویلڈ ہے. تو انہوں نے پھر 276 بھی لگا کے کہہ دیا کہ کیونکہ یہ آپ کا پروسیس میں تھا, میں نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا جو پاسپورٹ ہوم آفس نے گم کیا تھا, اور پھر یہ 3 سال تک پروسیس میں رہا ہے. پھر مجھے کورٹ نے ڈیٹ دی, اور کورٹ نے یہ جب ہیئرنگ سن کے مجھے الاؤ کر دیا, کیا نام ہے, جنرل اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی, ایز امیگریشن رول پہ بھی, اور ہیومن رائٹس پہ بھی مجھے الاؤ کر دیا ویزا. تو اس کے بعد مجھے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کا یہ سیکشن 3C کے ساتھ ویلڈ ہے. ابھی میری اپیل کی ہیئرنگ آئی 3C, تو انہوں نے مجھے کیوں ریفیوز کیا, جبکہ 3C کے ساتھ یہ میرا اسٹے لیگل ہے سارا. ملک صاحب سے اوپینین لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے دس از ویری ٹیکنیکل. دس 3C لیو جو ہوتی ہے نا, اٹ از کب تک یہ پینڈنگ ہوتی ہے. اگر جیسے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ میری اپلیکیشن پینڈنگ ہے, اگر تو آپ نے اپلیکیشن کی ہے کہ آپ کا اپلیکیشن آلریڈی آپ کے پاس اسٹے تھا اور آپ نے اپلیکیشن کر دی ہے, اس کا فیصلہ چاہے 3 سال یا 4 سال نہ ہو, آپ کو 3C از کنٹینیوئنگ. لیکن اگر آپ اوور اسٹے ہو جائیں 20 days کا, اس کے بعد آپ کی وہ 3C لیو نہیں رہتی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ 3C نہیں تھی, اس از چیلنجبل, اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میرے پاس جب میں نے اپلیکیشن کی تھی تو میرے پاس لیو تھی. تو یہ 10 year روٹ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو بین ہیئر لیگلی. اگر 3 سال پروسیس میں گزر گئے ہیں, انڈر دا 3C رول یو آر ایلیجبل ٹو بی گرانٹیڈ ILR under 10 years rule if you can prove that you were legally here and 3C did apply to you. Again, میں ہمیشہ طرح کہتا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. I mean it's a very very complex issue کو جو آپ کو بہت اچھی طرح دیکھ کر لڑنا پڑے گا, اور سوچ سمجھ کر اچھا سا وکیل اور اچھا سا بیرسٹر لے کے, because your life will depend on it. اور اگر اپیل نہیں دی گئی تو اس کا JR کریں, اور اس کو اچھی طرح سے جو گراؤنڈز دینی ہے ان کو سمجھائیں کہ گراؤنڈز کیا بنتی ہے, اور واٹ از 3C, کون سے کیس لا ہے 3C میں, اینڈ ہاؤ ڈو یو 3C تمہیں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے تمہارے کیس پہ. اگر یہ سب کو ثابت کر دیں گے یو ول ون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بہت شکریہ ملک صاحب. اصل میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی مس انفارمیشن سے نا اپنے طور پہ کچھ نتائج اخذ کرنے کی, شاہ صاحب لٹل انفارمیشن رائٹ از ویری ڈینجرس انفارمیشن, رائٹ. اور وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں, غلط مشورے دے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے. لیکن ایک تو بات یہ ہے, ایک دم نہیں کسی کو کہہ دینا چاہیے جی آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کو کیا پتہ کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے,
کہ کب تک تھی, when was he legal, right, when he was here legally, whose fault was it. 3C کیسے اس کو امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر تو ریفیوز ہو گیا ہے تو پھر اسی دن سے ہوتی ہے جب یہ پہلے دن سے ریفیوز ہو گیا, لیکن وہ کہتا ہے میری اپیل الاؤ ہو گئی تھی, انڈر 3C بھی ہوگی, انڈر امیگریشن رول بھی ہو گیا, لیکن کیا جب اس نے اپلیکیشن کی تھی وہ کیا تھی. سو سرکمسٹانس, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا, ہر کیس از انڈیویجول, اور ایک ایک کیس لے کے بیٹھ کر نا مہینے لگ جاتے ہیں کئی بار سوچنے کو ہی کہ واٹس ہیپننگ ٹو اٹ. اچھا ملک صاحب ایک آخری کال لے لیں ہم, اس کے بعد پھر آپ کی بات چلتی رہے گی. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, سوال کیجیے. جی میں نے 2013 میں نے اسائلم کیا تھا. اچھا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے آپ جو ہے نا 1 سال اور 3 مہینے کے بعد میرا جو ہے دوسرا انٹرویو لیا, تو اب انہوں نے ساتھ بایو میٹرکس اور نکاح نامہ میرا مانگا ہے, اور میرے 3 بچے اور میں ادھر اکیلی ہوں, تو ان کی تصویریں اور میری مانگی ہیں تصویریں. تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں مانگی ہیں اور میرا کب تک فیصلہ کریں گے؟ تو سوری, ایک اور سوال ہے کہ میں یہاں سے موو ہونا چاہتی ہوں, میں لندن میں رہتی ہوں, تو موو ہونا چاہتی ہوں, تو کیا میں یہاں سے موو ہونے کے ان سے اجازت لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. بالکل اجازت لے سکتی ہیں. آپ کوئی جیل میں تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو جی یہی رہنا ہے. آپ اینی ٹائم انہیں بتا دیں کہ میں کسی اور ٹاؤن میں جانا چاہتی ہوں اور یہ رہنا چاہتی ہوں, اور آپ سائن کرتے ہیں تو وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ کے سائن. دوسری بات یہ رہی کہ ہاؤ لانگ از اے پیس آف اسٹرنگ, یہ کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا. آپ کے سرکمسٹانسز نہیں پتا, کہ آپ کے وکیل نے بتایا ضرور ہوگا کہ کس وجہ سے وہ لے رہے ہیں, کیا آپ کے وہ ٹریول ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں کہ یا انہوں نے ویسے اپنی اپڈیٹس کرنی ہے, اور واٹ سرکمسٹانسز ڈو دے وانٹ دیز فوٹوز, یہ مجھے نہیں پتا, اور نہ کوئی ایسے بتا سکتا ہے انٹل ہی سیز یور فائل. اور اگر آپ کے وکیل نہیں آپ کو بتاتے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی اور کے پاس جا کر اپنے کسی وکیل کے پاس سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتے ہیں آپ. اس نو یہ آپ اگر فون پہ کہہ دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, اٹس ویری امپاسبل. جیسے ہم پہلی بات کرتے تھے, کیسز آر انڈیویجول, کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا وجوہات ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. ہر وکیل کو بھی ٹائم لگتا ہے, پھر وہ کیس پڑھے گا, پھر بتائے گا آپ کو کہ کیا سرکمسٹانس ہے, کیا ریفیوزل ہوا ہے آپ کا, اور از اے اسٹل انڈر دا پروسیس, کیا آپ کا ریفیوزل ہو کے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریویو ڈالا ہوا ہے, کیا وہ ویلڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. دیس آر دا سرکمسٹانسز کسی کو دیکھنے پڑیں گے پہلے بیفور دے کین گیو این اوپینین. اچھا ملک صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے, آخری لمحات ہیں, تو اب ہم کال تو کوئی نہیں لیں گے. آپ کی طرف سے گولڈن پیس آف ایڈوائس, آپ چلتے چلتے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے, خاص طور پہ ہمارے؟ دیکھیں میں تو نا پچھلے اپنے 3-4 ویک سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب کا الیکشن ہوا ہے نا, تھنک واٹ یو گونا ووٹ. صرف امیگریشن کی نہیں ہے یہاں, آپ کو جو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نا, اٹس ناٹ جسٹ دی امیگریشن, اور بھی پالیسی بہت ہے. سب سے مین جو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے نا, نیشنل ہیلتھ سروس ہے. صحیح, رائٹ. ابھی میرے بڑے بھائی واز ان ہاسپٹل اینڈ the care they had there and all that, it was something extraordinary. صحیح بات. ابھی نا لیکن نا اس کو امپروو کرنا چاہیے, لوگوں کو ویٹ نہیں کرنی چاہیے اپنے آپریشنوں کی. اور یہ پہلی ہے نیشنل ہیلتھ سروس, سیکنڈ اپنی اکانومی کیسے امپروو کرنی ہے, تھرڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے لوگوں کے لیے یس واٹ از دیئر امیگریشن پالیسیز. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ ڈی ایم گلوبل پلیٹ فارم سے آپ ناظرین کی ورلڈ وائڈ رہنمائی کیا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ آپ کی جنیرک رہنمائی کرنا ہوتا ہے, آپ کے امیگریشن کے مسائل کا حل نہیں دینا ہوتا, آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام کرتے ہیں ہم. اور ہمارے پرنسپل سولیسٹر ملک لیگل سولیسٹرز کے ملک مقبول صاحب یہاں پہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ویک. شب بخیر, اللہ حافظ.